بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ریان تر و تازگی، سیرابی اور سبزی کے معنوں میں ہے، چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بمقابلہ بھوکے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ مختص ہوا ہے جہاں پانی کی نہریں، بے حساب سبزہ، پھل اور سیرابی ہے۔ اس کا حسن آج نہ تو ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے اور نہ ہی بیان میں۔ روزہ چور یا روزہ توڑ یا روزہ خور مسلمان اگرچہ سزا کے بعد یا سزا سے پہلے رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخش بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں، مگر وہ پھر بھی اس دروازے سے جو روزہ داروں کے لیے مختص ہے داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے تو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے بہت دروازے ہیں، جو مسلمان نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو مسلمان صدقہ و خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو مسلمان روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے، مگر کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے تم ان میں سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان المبارک کے مہینہ کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان المبارک کے مہینہ میں ایمان اور اخلاص سے راتوں کو عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جب شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔